آج کی ہماری نظم کا نام ہے A Nation's Strength، جسے ایک قوم کی طاقت کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم پری ریڈنگ کوشچنز دیکھتے ہیں۔ What makes a nation strong? Its wealth or its people؟ کیا چیز قوم کو مضبوط بناتی ہے؟ اس کی دولت یا اس کے لوگ؟ تو بیٹا آپ اس کا جواب کچھ اس طرح لکھیں گے: A nation's strength is determined by the combination of its wealth and its people۔ یعنی کسی قوم کی طاقت اس کی دولت اور اس کے لوگ دونوں کے امتزاج سے بنتی ہے، لیکن اصل طاقت میں جو مین کردار ہے وہ لوگوں کا ہوتا ہے۔ یہ نظم ولیمز نے لکھی، جو سن 1833 میں پیدا ہوئے اور سن 1917 میں وفات پائی۔ یہ ایک عظیم شاعر، مفکر اور ایتھیسٹ تھے۔ ان کی یہ نظم A Nation's Strength ہمارے سلیبس کا حصہ ہے۔ اس نظم میں کل 6 سٹینزاز ہیں اور ہر سٹینزا میں 4 لائنیں موجود ہیں، یعنی کل 24 لائنز کی یہ نظم ہے۔ اس نظم میں ریٹریکل کوشچنز پوچھے گئے ہیں، یعنی پہلے سٹینزا میں شاعر خود سوال پیش کرتا ہے، اور ریٹریکل کوشچنز بھی اسے ہی کہا جاتا ہے جس میں سوال کا جواب دینے پر زور نہیں ہوتا، بلکہ مین جو فوکس ہوتا ہے وہ ان سوالات کو سمجھنا ہوتا ہے۔ شاعر خود سوال کرتا ہے اور خود جواب بھی دے دیتا ہے۔ پہلے سٹینزا میں شاعر سوال کرتا ہے What makes a nation's pillars high and its foundation strong؟ یہاں شاعر نے قوم کو ایک عمارت سے تشبیہ دی ہے، پلرز یعنی قوم کے لوگ، فاؤنڈیشنز قوم کی اخلاقی اور سماجی بنیادیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا چیز کسی قوم کے ستونوں کو بلند اور اس کی بنیادوں کو مضبوط بناتی ہے؟ What makes it mighty to defy the foes that round it throng؟ یعنی قوم کو اتنا طاقتور کیا بناتا ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کا مقابلہ کر سکے؟ اگلے سٹینزا میں شاعر انہی سوالات کے جواب دیتا دکھائی دیتا ہے۔ سیکنڈ کوارٹرن کی طرف بڑھیں تو اٹ از ناٹ گولڈ اٹس کنگڈم گرینڈ۔ وہ قومیں جو بہت زیادہ دولت پر قائم ہوتی ہیں وہ کبھی بھی عظیم نہیں ہوتی۔ گو ڈاؤن ان بیٹلز شوک، ایسی قومیں جنگوں کا شور سن کر ہی تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، یہ جنگوں کی وجہ سے ہی تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ Its shafts are laid on sinking sand۔ یہاں شاعر شیفٹ سے مراد ستونیں یا بنیادیں لے رہا ہے جس پر پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ سنکنگ سینڈ ایسی ریت کو کہتے ہیں جس پر اگر کوئی بھاری چیز رکھ دی جائے تو وہ ایستا ایستا دھنس جاتی ہے۔ شاعر ہمیں یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اگر کوئی قوم جس کی بنیاد صرف دولت، طاقت، جنگ یا ظاہری شان و شوکت پر ہو تو وہ بنیاد کمزور ہوگی، بلکہ دھنسنے والی ریت جیسی ہوگی۔ ایسی قومیں زیادہ دیر مضبوط نہیں رہ سکتی، لیکن اگر کسی قوم کی بنیاد اچھے اخلاق، سچائی، ایمان، محنت اور مضبوط کردار پر ہو تو وہ قوم ہمیشہ آگے بڑھتی ہے۔ آگے ہمارے پاس سیکنڈ کوارٹرن کی لاسٹ لائن ہے ناٹ این آن ابائڈنگ راک۔ یہاں شاعر ابائڈنگ راک کی مثال ایک مضبوط چٹان سے لے رہا ہے۔ مضبوط چٹان سخت اور دیر تک قائم رہنے والی ہوتی ہے۔ اگر کوئی عمارت چٹان پر بنائی جائے تو وہ آسانی سے نہیں گرتی۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر کسی قوم کی بنیاد صرف دولت، طاقت، جنگ یا ظاہری شان و شوکت پر ہو تو وہ سنکنگ سینڈ یعنی دھنسنے والی ریت کی طرح کمزور ہوگی، لیکن اگر کسی قوم کی جو بنیاد ہے اچھے کردار، سچائی، انصاف، ایمانداری اور محنت پر رکھی گئی ہو تو ایسی قوم ہمیشہ ترقی کرتی ہے۔ کلیئر؟ امید ہے آپ کو سیکنڈ کوارٹرن کی اچھے سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ Is it the sword? Ask the red dust۔ یہاں سوڈ سے مراد طاقت، جنگ اور خون ریزی کی علامت ہے، جبکہ ریڈ ڈسٹ یعنی سرخ مٹی سے مراد وہ زمین ہے جو جنگوں میں بہنے والے خون کی وجہ سے سرخ ہو گئی۔
of empires passed away. یہاں شاعر ماضی کی بڑی بڑی سلطنتوں کی بات کرتا ہے کہ وہ عمارتیں بھی زوال پذیر ہو گئی جو کبھی بڑی شان و شوکت رکھتی تھی. مینز کافی عظیم تھیں، آج وہ بھی نہیں رہی. The blood has turned their stones to rust. یہاں بلڈ سے مراد جنگوں میں بہنے والا خون ہے اور سٹون سے مراد بڑی بڑی سلطنتوں کی مضبوط عمارتیں، قلعے اور طاقت ہیں، جبکہ رسٹ زنگ اور زوال کی علامت ہے. لاسٹ اگر لائن پہ بڑھیں تھرڈ کوارٹرین کی، دیر گلوری ٹو ڈیکے. یہاں گلوری سے مراد عظمت، شہرت اور شان و شوکت ہے، اور ڈیکے کا مطلب ہے کہ آہستہ آہستہ سب کچھ زوال پذیر ہو جاتا ہے. اینڈ از اٹ پرائڈ دیٹ برائٹ کراؤن. شاعر سوال کر رہا ہے کہ کیا کسی قوم کی عظمت صرف بادشاہوں کے تاج، فخر اور غرور میں ہوتی ہے؟ has seemed to nation sweet. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی ان کی عظمت ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ وہ شان و شوکت ختم ہو گئی، طاقت ختم ہو گئی اور غرور بھی باقی نہ رہا. but gold has struck its luster down. یہاں گولڈ سے مراد دولت، مال اور مادی طاقت ہے. لسچر کا مطلب چمک یا رونق ہے، اور سٹرک ڈاؤن کا مطلب ہے گرا دینا یا ختم کر دینا. شاعر کہنا چاہتا ہے کہ جو سونا اور دولت کبھی لوگوں کو بہت اچھی لگتی تھی، وہ اصل میں مستقل طاقت نہیں رکھتی. وقت کے ساتھ اس کی چمک اور اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے. یعنی صرف دولت کسی قوم کو ہمیشہ عظیم نہیں بنا سکتی، اصل عظمت کردار، اخلاق اور انسانیت میں ہوتی ہے. ان ایشز ایٹ ہز فٹ. یہاں ایشز سے مراد جل کر بچی ہوئی راکھ یعنی تباہی. ایٹ ہز فٹ کا مطلب ہے اس قوم کے قدموں کے نیچے. شاعر یہ بتا رہا ہے کہ جو چیزیں کبھی بہت طاقتور، قیمتی یا مشہور تھیں، وہ اب ختم ہو کر راکھ بن چکی ہیں اور بے وقت ہو کر زمین پر پڑی ہیں. Not gold but only men can make. یہاں شاعر یہ بات سمجھاتا ہے کہ صرف دولت، سونا یا مال کسی قوم کو مضبوط نہیں بناتا، بلکہ اصل طاقت اچھے اور باکردار انسان ہوتے ہیں. A people great and strong. یہاں شاعر پیپل سے مراد ایک قوم لے رہا ہے. گریٹ کا مطلب عظیم، باوقار اور بلند کردار والے قوم ہے، اور اسٹرانگ کا مطلب طاقتور، مضبوط اور باہمت قوم ہے. یعنی شاعر یہ بتا رہا ہے کہ اصل میں وہی قوم عظیم اور مضبوط ہوتی ہے جس کے لوگ اچھے کردار، محنت اور اعلیٰ اخلاق رکھتے ہوں، نہ کہ صرف دولت یا طاقت کی وجہ سے. Men who for truth's and honor's sake. یہاں شاعر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایسے لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں جو سچ بولتے ہوں، ایمانداری کو سمجھتے ہوں اور اپنی عزت و وقار کے لیے صحیح رستے اپناتے ہوں. یعنی وہ لوگ جو اپنے فائدے کے لیے نہیں بلکہ سچائی، دیانت اور عزت کے اصولوں کے لیے زندگی گزارتے ہیں، وہی حقیقی قوم بناتے ہیں. Stand fast and strong, suffer long. مضبوطی سے قائم رہنا اور لمبے وقت تک صبر کرنا. شاعر ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ ایسے لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں جو مشکل حالات میں بھی ہمت نہیں ہارتے، اپنے اصولوں پر قائم رہتے ہیں اور تکالیف کو صبر کے ساتھ برداشت کرتے ہیں. یعنی وہ لوگ جو مشکلات کے سامنے جھکنے کی بجائے مضبوطی سے ڈٹے رہتے ہیں اور صبر سے کام لیتے ہیں، وہی لوگ حقیقی اور عظیم قوم بناتے ہیں.